السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنا عمرے کا سفر جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ کیسے ہم نے اچانک سے عمرے کا پلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی دوبارہ سے۔ بس عمرہ کیے ہوئے ہمیں تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا تھا یا 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ جب آپ اتنا قریب رہتے ہیں، آپ کو سہولیات ہیں، تو آپ بار بار جائیں اور ضرور جائیں۔ تو اچانک سے بس ہم نے پلان کیا اور ہم مدینہ سے جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جمعرات کا دن تھا اور تقریباً دن کے 4 بج رہے تھے۔ موسم بہت اچھا تھا، گرمی کی شدت میں بہت کمی تھی، اور روڈوں پہ ٹریفک ویسے بھی مدینہ میں بہت کم ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب جو ہے وہ زیادہ ٹریفک ملتا ہے آپ کو، کیونکہ حجاج کرام اور جو وزٹر سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ رش آپ کو ملے گا۔ لیکن سٹی میں آلموسٹ اتنا رش نہیں ہوتا، بہت ہی پیسفل، صاف ستھری، بہت خوبصورت سٹی ہے۔ بس ایک لمبا سفر تھا جو کہ ویسے تو نیویگیٹر پہ 4 گھنٹے دکھاتا ہے، لیکن جب تک آپ اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رکتے رکاتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ کو 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اتنا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ تلبیہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لبیک کی صدائیں اپنے دل میں بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ ظہر ادا کر لیتے ہیں، پھر عصر ادا کر لیتے ہیں، پھر مغرب ادا کر لیتے ہیں، پھر عشاء ادا کر لیتے ہیں۔ تو وہ مختلف مسجدوں میں جو ہے وہ آپ کا جانا، نمازیں پڑھنا، اپنے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، اور پھر آپ نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہو، تو وہ جو سفر ہے وہ بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر مکہ مدینہ یا مدینہ سے مکہ کا جو سفر ہوتا ہے، اس میں اتنی قدرتی سینریز ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل سینریز بہت زیادہ ہیں اور مین میڈ بہت کم ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ نیچرل چیزوں کو ویسے ہی کافی زیادہ چیزوں کو اسی حالت میں رکھا ہوا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نظر آتی ہیں، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں۔ تو کہیں کہیں جگہوں پہ آپ رکتے بھی ہیں، کہیں کہیں گاڑی آہستہ بھی ہوتی ہے۔ خیر، یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ ہم گھر سے نکلے اور ہم میقات کی طرف جو ہے وہ ہم پہنچنے ہی والے تھے، کیونکہ میقات جو ہے وہ مقام ہے جہاں عمرے کی آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہیں عمرے کے لیے۔ تو ایسا ہی ہم نے بھی کیا۔ ہمارے گھر سے جو ہے وہ مدینہ سے میقات جو ہے وہ ہمیں یہ والی مسجد تھی ہماری میقات کی، تو بس ہم میقات پہنچے اور میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ اور وہاں پر جو ہے ہم نے وضو کیا، اور اندر مناظر بہت زیادہ اچھے تھے، لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا کیونکہ ویکینڈ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول اور ربیع الاول سے پہلے سفر کے مہینے میں محرم سے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذی الحج جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، حج جیسے ہی مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد عمرے کے لیے لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور رش پھر بڑھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ رش کبھی کمی نہیں ہوتا ہے یہاں پر، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو ہم میقات پہنچے اور وہاں پر بہت زیادہ رش تھا ماشاءاللہ، اور آپ کو حاجی جو ہیں سب اپنے اپنے احرام کی حالت میں نظر آئیں گے، اور ایک بالکل الگ ڈفرینٹ منظر ہوتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اس کے زبان پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوتی ہے، اور آپ کو بہت انٹرٹیننگ لوگ ملیں گے، ان کی ہاسپٹیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب انسان رہتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے چیزوں کو تسلی سے، تو وہ جان پاتا ہے کہ واقعی یہ مہمان نوازی ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی احرام میں ہیں، تو آپ کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے۔ خیر، پھر میں اور میری بیٹی جو ہے وہ لیڈیز سیکشن جو ہے نماز کا، وہاں گئے، اور میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا جو ہیں وہ مینس کی جو ہوتا ہے پریئر ہال، وہاں پر چلے گئے۔ ہم لوگ اندر گئے تو بہت ساری لیڈیز ماشاءاللہ اپنی اپنی نمازیں ادا کر رہی تھیں، اور بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ خیر، پھر وہاں پر جو ہے وہ پانی کی سہولت بہت زیادہ ہوتی ہے، بے تحاشا پانی اویلیبل ہوتا ہے، اور آپ جتنا چاہیں جو ہے وہ آرام سے پئیں لیں، کیونکہ لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں مختلف سہولیات ملیں، اور الحمدللہ تمام سہولیات جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی پارکنگ، جہاں ہماری گاڑی پارک ہوئی ہوئی تھی، وہاں چلے گئے، اور ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ حاجی ہیں ماشاءاللہ۔ پھر باہر جو ہے وہ ایک خوبصورت نظارہ پہاڑوں کا اور تمام حاجیوں کا، بہت ساری جو ہے وہ سفری سہولیات بھی تھیں، چائے کے سٹال لگے ہوئے تھے،
کھجور جو ہے اس کا اہتمام تھا کہ آپ جو ہے بہت تھوڑے سے پیسے دیں اور کچھ بھی کھائیں پئیں، آپ کی سہولت کے لیے تمام چیزیں موجود تھیں۔ پھر ہم نے جو ہے وہ گیس اسٹیشن جو ہے ہمیں قریب میں نظر آیا تو ہم نے گیس بھروائی، گاڑی میں پیٹرول بھروایا، اور اس کے بعد ہم نے کچھ کھانے پینے کا سوچا تو وہیں پہ ساتھ میں البیک تھا۔ سعودی عرب میں البیک ہر جگہ جگہ موجود ہے، تو ہم نے البیک لیا اور جو ہے وہ کھا پی کے سیر ہو کے پھر ہم نے مسجد ڈھونڈی۔ ہمیں قریب میں ایک بہت اچھی، الحمدللہ ساری مسجدیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور مسجد ملی، اور ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے وضو وغیرہ اپنا تازہ کیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ عمرے کی سہولیات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمرے کی کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ عمرے پر نکلتے ہیں تو آپ کو احرام پہننا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، منہ سے، کسی بھی طرح سے، آپ کی زبان سے کوئی بھی ایسی شرعی بات نہ نکلے، کسی جاندار کو نقصان نہ پہنچے۔ اور صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت ہے اور ایک سے زیادہ کرنا مستحب ہے۔ اگرچہ بعض علماء کے نزدیک صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرے کی ادائیگی واجب بھی ہے۔ اگر آپ کی حیثیت ہے تو یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ایک بار عمرہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان جو ہے سر زرد ہو، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم شریف سے جو ہے مستند ہیں۔ ویسے تو میں کوئی معلم نہیں ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، پر جہاں جہاں کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں یا ایسی احادیث میری نظر سے گزرتی ہیں جو کہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں خود بھی پڑھوں اور جو ہے وہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کمی بیشی معاف کرے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ بس ہم نے اپنے سفر کے لیے جو ہے وہ چائے بھی تیار کر لی تھی، تھرمس، تو ہم نے جو ہے وہ چائے وغیرہ پی راستے میں، اور سفر تو بہت لمبا تھا، تو اسی میں آپ کو کچھ عمرے کی باتیں بھی بتائی جائیں گی۔ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رمضان میں اگر آپ عمرہ ادا کرنا کا ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اور روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصاری خاتون سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پانی بھرنے والا اونٹ تھا، اس پر ابو فلاں اور اس کا لڑکا یعنی اس کا شوہر اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چلے گئے تھے، اور اپنے پیچھے ایک آب کش اونٹ خاندان کی ضرورت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ خیر، باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ سفر بہت خوبصورت تھا۔ یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ چیک پوسٹ ہے، اور آپ کے پاس اقامہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وزٹ پر ہیں تو آپ کے پاس وزٹ ویزے کی کاپی ہونی چاہیے، اور قریب تمام جو ہے وہ جب آپ ہائی وے پہ ہوتے ہیں تو اتنی جلدی جو ہے وہ چیزیں نہیں آتی، لیکن جب آپ سٹی میں داخل ہوتے ہیں تو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات ہو گئی تھی اور ہم مکہ پہنچ گئے تھے الحمدللہ۔ سامنے جو آپ کو بالکل لمبا سا ٹاور نظر آ رہا ہے وہ کلاک ٹاور مکہ ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور جب آپ کلاک ٹاور کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، آپ کو بہت ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے۔ کلاک ٹاور دیکھ کے آپ کو یقین آ رہا ہوتا ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہو گئے، اور اب آپ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے وضو کریں گے اور آپ عمرہ کریں گے۔ بے انتہا رش تھا، اور ہم لوگ جو ہے وہ پہلے جو گئے تھے تو ہم پیچھے کے ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے، لیکن اس بار جو ہے وہ ہم نے جبل عمر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہوٹل بک کرایا تھا۔ جبل عمر جو ہے وہ اس طرح انہوں نے اس ایریا کو ڈیزائن کیا ہے کہ وہاں سارے پوش اور بڑے ہوٹل ان کی پارکنگ بالکل علیحدہ کر دی ہے۔ ہم جب پہلے گئے تھے تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ پہلے انہوں نے پارکنگ کو الگ نہیں کیا تھا، ابھی انہوں نے ان کا جو انٹری ہے وہ الگ کر دی تھی، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم سے وہ انٹری مس ہو گئی۔ پھر ہم دوبارہ سے آئے، ہم نے ہوٹل فون کیا، اپنے ریزرویشن نمبر بتائی، تو ہمیں پتہ چلا کہ جی جبل عمر کی پارکنگ بالکل ڈفرینٹ ہے۔